السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ خبریں میرے پاس آج بہت گرم ہیں، جو نئی کنسپریسی تھیوریز جس طریقے سے لوگوں کو کچھ کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور عمران خان پر ایک نئی تنقید جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، میں اس کی پوری آپ کو تفصیل دوں گا کہ کس طرح اب نواز شریف، جنرل باجوہ اور ان کے جو لائک مائنڈڈ جو لفافی ہیں وہ کیا اب گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بڑی یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ خبریں گرم ہیں لیکن موسم بہت ٹھنڈا ہے۔ مری میں سنو فال ہوا ہے اور اس کے بعد اتنی ٹھنڈ ہے اس پنڈی میں۔ آج ویسے دھوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن موسم مزیدار ہے۔ بہرحال اب میں گرما گرم خبروں کی طرف آتا ہوں۔ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس وقت ان کا نام سامنے رکھ کے وہ لوگ جنہوں نے باجوہ کے ساتھ سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اب وہ عمران خان اور باجوہ کو اکٹھا کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کو ماریں اور پھر اس کی میت کو ان کے گھر پھینک کے اس گھر کے سربراہ پر آپ قتل کا پرچہ درج کرا دیں، اور یہ بہت انہوں نے کیا ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اس کام کے لیے بڑی مشہور ہے، اور انہوں نے، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ عرش شریف کو شہید کیا گیا، الزام لگا دیا جی سلمان اقبال نے کیا ہے، جی یہ پتہ کریں جی کس نے باہر بھیجا۔ یہ نہیں پتہ کیا کہ وہ 18 پرچے کس نے درج کرائے، کون ایف آئی اے کو فون کرتا تھا، کون مختلف تھانوں میں کس کی ریچ ہے پورے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن یہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ مطلب ایک اپنا منہ بڑا پکا کر کے یہ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں۔ میں بالکل، اب مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ بہرحال اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے جی بیچ میں، اب جب قوم نے ریجیکٹ کر دیا، جنرل باجوہ کو ریجیکٹ کر دیا، ان کی سازشوں کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کرٹیسزم کا شکار ہے، ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ جناب آپ کیوں یہ ماضی کی پالیسیز آپ نے کنٹینیو کی ہوئی ہیں، اور یہ آپ ایک ایسی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے ساتھ نہ لوگ ہیں، مانگے تانگے کے ممبران ہیں، اور پھر اقتصادی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے، آپ اس کو تبدیل کریں بجائے یہ کرنے کے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب جناب یہ مختلف لوگ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے اس کی حکومت کو آپ بچائیں۔ انہوں نے، عمران خان نے کہا، ایم کیو ایم سے کہا، بلوچستان عوامی پارٹی سے کہا کہ آپ جائیں ادھر، انہوں نے ان سے اپنا مسلم لیگ کاف سے کہا کہ آپ جائیں عمران خان کا ساتھ دیں۔ باجوہ صاحب کی جو ان کا جو تعلق ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ، وہ دوسری جو جماعتوں کے لوگ ہیں ان سے بالکل مختلف ہے۔ ان کا بڑا ایک ذاتی تعلق ہے، اور چودھری پرویز الہی اس کو بیان بھی کر چکے ہیں کہ جب نیب میں ان کے خلاف پرچے درج کیے گئے اور ان کو گرفتار کرنے کی، اور مونس صاحب کو اور شجاعت صاحب کو کوشش کی گئی یا پلان بنایا گیا، نیب نے نوٹس کیے، تو انہوں نے باجوہ صاحب کو فون کیا، اور باجوہ صاحب نے پھر وہ ساری کہانی آ چکی ہے کہ بلایا آئی ایس آئی چیف کو اس وقت، اور ان سے کہا کہ ایسا مت کریں، اور وہ سارے کیسز جو ہیں وہ واپس ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو اور پھر یہ کہا پرویز صاحب نے کہ باجوہ صاحب نے کہا آپ بالکل سوچ سمجھ کر صحیح انداز میں آپ فیصلہ کریں۔ تو لیکن ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی اور یہ جو دوسرے انڈیپینڈنٹ سے، اب ان کی طرف سے بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو بھی کہا گیا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں، لیکن اس میں ایک اچھا، یہ جہاں تک یہ بات ہے نا، اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو آج کل اپنا امیج بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے کالم لکھا رہے ہیں کہ جیسے وہ بڑے ایماندار آدمی تھے، اور یہاں تک بھی لکھا گیا کہ ان کے گھر میں تو چیزیں بھی جو پڑی ہیں وہ بڑی سادہ سی ہیں اور بڑی سستی چیزیں ہیں، اور ان کی وائف جو خریدتی تھی چیزیں جا کے وہ دیکھتی تھی کہ کم سے کم قیمت پر، حالانکہ جو
ٹیکس کے جو FBR سے جو چیزیں لیک ہوئی ہیں, جو شہر میں جو پرسیپشن ہے اس میں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے ان کے سمدھی کے پاس, اور وہ سارا پراپرٹی کا کام جو انہوں نے کیا ہے اس میں ڈیفینیٹلی جو ایک باجوہ صاحب کی سپورٹ یا صرف ان کی رشتہ داری جو ہے وہی اتنی بڑی چیز ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا. لیکن یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے باجوہ صاحب کو ایک طرح سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے. اچھا, اب یہ کہا جا رہا ہے نئی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جی وہ MQM نے اور بلوچستان عوامی پارٹی نے جب رابطہ کیا آپارا میں تو ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو یہ سمجھا گیا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں کیونکہ ایجنسیز جو ہیں وہ نیوٹرل ہو چکی تھیں اور اس لیے وہ لوگ چلے گئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور PDM کے ساتھ انہوں نے جا کے شرکت اختیار کی. اب یہ سارا جو پروپیگنڈا اور یہ جو تانا بانا میں نے آپ کو بتایا نا, اس کا صرف ایک مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جنرل باجوہ نے کسی طرح کی کوئی سازش نہیں کی. جنرل باجوہ عمران خان کے ساتھ تھے. عمران خان اپنی جو ایک اپنی غلطیوں کی وجہ سے الیکشن حکومت سے گیا, اس کو کوئی بھیجنا نہیں چاہتا تھا, اور پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ بالکل ساری کی ساری جو ہیں وہ نیوٹرل تھیں اور انہوں نے کسی طرح بھی کوئی رول پلے نہیں کیا. یہ چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چورن کی نئی قسم سامنے آئی جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ جناب وہ تو جو ہے 22 ممبران ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے رابطے میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں زبردستی کہا گیا. اور پھر ایک اب نیا پروپیگنڈا, ایک نیا شوشہ کہ جناب وہ پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی, وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس کو انہوں نے اسکپ کیا اور عمران خان صاحب نے ان کو بلا لیا ہے اور ان سے ایکسپلینیشن کال کی ہے, اور اس سے بڑے آئی بروز اٹھ گئے ہیں اور بڑے سوال اٹھ گئے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ PTI ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور پھر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سوچ رہی, وہ کچھ کوئی ایجنسیز پاکستان کی وہ نہیں سوچ رہی. یہ تو بنیادی طور پر جو نون لیگ اور PDM کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی یہ تجویز تھی, لیکن جو ان کے قائدین ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ اسمبلیاں ہی آگے جائیں. اب آپ دیکھیں کون بنا سکتا ہے ٹیکنوکریٹ یہاں پہ؟ کیا یہ جو PDM کی گورنمنٹ ہے یہ بنا سکتی ہے یا PTI بنا سکتی ہے؟ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وہی بنا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے, جو چاہیں اس ملک میں جو کر لیں. اور انٹرویوز کون لے رہا ہے اور کون کس سے مل رہا ہے جا کے؟ سارے شہر میں یہ اطلاعات پھیلی ہوئی ہیں, جو لوگ مل کے آ رہے ہیں, جو بتاتے ہیں کہ ہم مل کے آئے ہیں, وہ سب وہ یہی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی. تو اتنا زیادہ جیسے گوئبلز کہتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ آپ کو سچ لگنے لگ جائے. اب ایک ہی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جناب بیسیکلی باجوہ پرسنل کیپیسٹی میں بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہا تھا, اور کیونکہ ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی تھی تو اس لیے جو چھوٹی پارٹیاں تھیں وہ PDM کے ساتھ چلی گئی تھیں. عمران خان جو ہیں وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اقتدار سے باہر ہوئے ہیں, اور اب وہ اقتدار سے باہر ہونے کا الزام ایجنسیز پر لگا رہے ہیں, حالانکہ ایجنسیز تو اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تو ایسا کیا ہی نہیں. میں صرف ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں فوج ہمارا ادارہ ہے, پاکستان کے لوگوں کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے نا, اس میں کوئی بیچ میں کوئی بندہ آ کے اس میں دوری نہیں ڈال سکتا. اور لوگوں کا جو رشتہ ہے پاک فوج سے وہ اس لیے ہے کہ پاک فوج ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, اور ہمارے جوان ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. لیکن یہ چند لوگ جو ٹاپ پہ آتے ہیں, جس طریقے سے یہ اپنے مفادات کے لیے ہر چیز کا سودا کرتے ہیں, لوگ اس بات کو جان چکے ہیں. یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں, اس طرح کی جو کنسپریسیز یا میڈیا میں ٹاک کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لے گا, تو میری ناقص رائے میں وہ غلط ہے. آپ کو زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, جو کچھ دوریاں ہیں اس گیپ کو برج کرنے کی ضرورت ہے, حقیقی جو اقدامات ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اس بحث میں مت جائیے, سب کو پتہ ہے
کہ کون کون کیا کرتا رہا ہے. اگر آپ باہر جا کے کسی بندے سے ایون کسی اینکر کا نام لے کے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ کس کا لفافہ لے رہا ہے اور کون سا چینل کس کو سرو کر رہا ہے. تو خدا کے لیے طاقتور لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے کچھ پازیٹیو کردار ادا کر لیں. یہ سازشیں آپ کی نہ یہ بھٹو کو ان پاپولر بنا سکیں، نہ یہ ایون نواز شریف جو کہ ایک بہت بڑا چور ہے لیکن جب اس نے آپ کو للکارا تو اس کو بھی ان پاپولر نہ بنا سکیں. اور عمران خان تو اس وقت دلوں پہ راج کرنے والا وزیر اعظم ہے اور پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دینے کے لیے تیار ہے اور پاکستانی لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.